اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل ہی انسان کا زندگی کا اصل حاصل حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبہ بندی ہے۔ اس منصوبہ بندی کا حصہ بننے کے لیے، اس میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا الگ الگ معیار ہے۔ انسان جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر کر آتا ہے، ایک خاموش عہد جس کی تکمیل کرنا اس دنیا میں اس پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک خاموش عہد ہوتا ہے، اور اس عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں جو عطا کی ہیں، اور ہر انسان نے خاموش زبان سے جو یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا وہ گویا کہ اللہ کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس بات کو یہاں ہم دو اصحاب رسول کے ذریعے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جو ہے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہے، اور دوسرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک الگ صلاحیت کی مالک تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے، جو سیف اللہ کے لقب سے بھی مشہور ہیں، ان کی الگ صلاحیتیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایات کی تعداد ہے وہ 5374 تک شمار کی جاتی ہے، جبکہ خالد بن ولید سے جو روایات کی تعداد ہے وہ 100 سے بھی کم ہے۔ دیکھنے میں تو یہ فرق بڑا عجیب لگتا ہے کہ دونوں ہی اصحاب رسول ہیں، اس کے باوجود دونوں کی جو روایات ہیں حدیث بیان کرنے کی، ان میں اتنا زیادہ ڈفرینس۔ مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا۔ یعنی الگ الگ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی تو انہوں نے اسلام کے لیے الگ الگ میدان چوز کیا کہ وہ اسلام کی خدمت کس میدان میں بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بھی دیکھیے ایک مخلص مسلمان تھے، حضرت خالد بن ولید بھی ایک مخلص مسلمان تھے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں تھا، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق تھا۔ انہوں نے کامل شعور کے ذریعے اس فرق کو پہچانا اور پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک الگ میدان انتخاب کیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دوسرا میدان منتخب کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ سے چند عرصے قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی تھیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا تھا تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو وہاں صرف کر رہا ہوں جس کا کچھ حاصل حصول نہیں ہے، یعنی میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں۔ یہ احساس خالد بن ولید کو ستاتا رہا یہاں تک کہ وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ طیبہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید، آپ کو پتہ ہے کہ فطری طور پر ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے اپنی خصوصیت کو جانا اور موقع کے استعمال کا انہوں نے جو ہے وہ بہترین جو ہے ادراک کیا اور اس کو یوٹیلائز کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی خدمت کے لیے جو وسیع میدان ہے ان کے سامنے، وہ جہاد کا میدان ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہادر خداداد صلاحیتوں کو شرک کے اتصال کے لیے اور توحید کے قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ محاذ پر اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جہاد کے لیے وقف کر دی اور اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس قدر بہادر اور دلیر تھے کہ وہ جس جنگ میں بھی شامل ہوتے تھے مسلمانوں کو یقین ہوتا تھا کہ وہ مسلمان وہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ چنانچہ اللہ سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی وہ دعا کرتے تھے، اور رسول اللہ سے بھی درخواست کرتے تھے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں۔
حتیٰ کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے، یعنی کہ اللہ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ دوسری مثال اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد بن ولید والی صلاحیتیں موجود نہیں تھیں، یعنی وہ جہاد پر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی بے پناہ قوت اور استعداد دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے وہ علم عطا فرمائے جس کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا اور حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرما دی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ غیر معمولی قوت حافظہ اسی پیغمبرانہ دعا کا نتیجہ ہے، لیکن اگر آپ نفسیاتی پہلو کو مد نظر رکھیں تو دیکھیے جب تک انسان خود کسی چیز کی وش نہیں کرتا تب تک اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ شوق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تڑپ کا نتیجہ تھی، اور اس کے اوپر جب دعا بھی کروا دی گئی تو یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض ایک طرفہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو نہ صرف پہچانا بلکہ اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے دعا بھی کروائی، اور رسول اللہ سے بھی اس کے لیے دعا کروائی اور خود بھی دعا کی۔ رسول اللہ سے دعا کروانا دراصل خود اپنی دعا ہی کا ان کا ایک تسلسل تھا جو انہوں نے اپنے حق میں کی تھی۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی استعداد کے مطابق اپنے میدان میں مصروف عمل ہو گئے اور برابر رسول اللہ کی خدمت میں وہ حاضر رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت جہاں موقع ہوتا اسے لکھ بھی لیتے۔ اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جس کے ذریعے اگلی نسلوں کو رسول اللہ کی سب سے زیادہ تعداد میں حدیثیں پہنچی۔ تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کوئی جو ہے وہ لکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بولنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے شوق رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اور جو ایک منصوبہ بندی یا پلاننگ ہمارے سامنے رکھی ہے، ہمیں اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اللہ کی اس منصوبہ بندی میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں جاننا چاہیے اور ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی بامقصد بنا سکیں اور اللہ سے اس کیے ہوئے عہد کو پورا کر سکیں جو ہم نے اللہ سے خاموش عہد کیا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جان کر ہی وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی بہتر خدمات وہ پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو جاننے اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔